نے وہ इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ में मौजूद है। वहाँ पे तारक फजल चौधरी साहब से उनकी कोई मीटिंग थी, इस वजह थोड़ा सा लेट है। भारत चूँकि सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाएँ और हमें एक मौका मिला कि हम अपना जो केस है बज़रिया मीडिया हुकूमत तक और उन तमाम जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं उन तक पहुँचाया जा सके। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो गर्ज़ व गायत है वो ये थी कि सीडीए की तरफ से मीडिया को इस तरह की ब्रीफिंग दी गई कि नूरपुर शाह या जितने दीगर इलाके हैं, सैदपुर है, मलपुर है, ये जो गांव हैं इन लोगों ने पेमेंट इनको मिल चुकी है, कंपनसेशन दिया जा चुका है और इनका वहाँ पे रहना जो है वो गैर कानूनी तस्वर किया जा रहा है। ये एक स्टांस है, एक मौक़िफ़ है सीडीए का जो मीडिया को भी बताया गया है और ये सीडीए के ने ऊपर मिनिस्ट्री तक भी हुकूमत के जो ओहदेदार हैं, मिनिस्टर इंटीरियर हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब, उन सब तक ये बात कन्वे की है कि ये इलाका एक्वायर्ड है, इनको कंपनसेशन दिया जा चुका है और ये इन लोगों का वहाँ पे जो वजूद है ये गैर कानूनी है। ये एक जो वर्शन था, एक नज़रिया था, एक सोच जो सीडीए की तरफ से हुकूमत को बताई जा रही है, ये वो थी। मैं इसी के हवाले से फौरी तौर पे मैं यानी आप ये कह लें कि अगले 15-20 घंटों में हमें ये फ़ैसला करना पड़ा कि हमें अपना मौक़िफ़ जो है मीडिया के सामने रखना चाहिए और बात करनी चाहिए कि असल इशू क्या है और लोगों को बताया जाए। और मैं आज भी मेरी मुलाकात सीडीए के जो मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन से उनके साथ हुई है और उनको भी ये बताई है कि आप इस चीज़ को थोड़ा डिफ़ाइन के इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है नहीं। तो उस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त इन देहात का जो इशू है वो इशू ये है कि सीडीए ने पेमेंट्स दी हैं और पेमेंट्स दी हैं, वो एक अलग दास्तान है, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, कैसे दिया गया, किन लोगों को क्या बेनिफिट मिले। तो ये थोड़ा सा मैं आपकी सहूलत के लिए आपको ब्रीफ भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मैं ज़बानी तौर पे भी आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि सीडीए का जो पैकेज था जब लैंड एक्विजिशन हुई थी, ज़मीन एक्वायर की गई थी, तो उसमें बेनिफिट जो थे मुतासरीन के लिए वो अलग रखे गए थे। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये मार्शल लॉ जो था अयूब ख़ान का, उसके तहत हमें हमारी ज़मीनों पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कब्ज़ा किया गया और अपनी मर्ज़ी के पैसे दिए गए उन लोगों को और मजबूर किया गया कि वो ज़मीन जो है एक्वायर हुकूमत के हवाले करें, यानी हमारी मर्ज़ी उस पर शामिल नहीं थी। और फिर पैसे भी जो है उस वक्त के रेट के मुताबिक लगाए गए लोगों को। और आप ये यकीन आपको ये जान कर हैरानी होगी, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस बना ये नूरपुर शाह रेवेन्यू स्टेट का हिस्सा है और इसकी जो जगह ख़रीदी गई इसके बारे में जो बताया जाता है, वैसे तो आम 16 रुपये से शुरू होता है काम और ये 70-75 और 200-300 रुपये तक जाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस की ज़मीन जो है ये तकरीबन 20-30 रुपये कनाल के हिसाब से उस ज़माने में ये ली गई, जिस पे ऊपर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का महल मौजूद है। तो ये वो ज़्यादतियाँ हैं जिसका अगर मैं बात करूं तो मुझे 1 घंटा चाहिए, लेकिन मैं मुख्तसरन अपने मौजू की तरफ आता हूं। अच्छा, उस वक्त हुआ ये था कि जब ये लैंड एक्विजिशन हुई थी इसके 4 अवार्ड थे, एक 1961 में हुआ था, दूसरा 63 में और तीसरा 1967 में। 1967 में बिल्ड अप प्रॉपर्टी का हुआ था, यानी स्ट्रक्चर्स का, ढांचे घरों का हुआ था। इन 4 अवार्ड्स के तहत नूरपुर शाह की तकरीबन 17,000 से ज़्यादा कनाल ज़मीन जो है एक्वायर की गई और इसकी जो कुल कीमत दी गई वो बनाई गई, यानी 17,000 की, उसमें घर भी शामिल थे और बहुत सारी और कमर्शियल दुकानें भी शामिल थीं। ये सारी तकरीबन 69 लाख रुपया तकरीबन बनती है। इसमें से मकामी लोगों को जो पेमेंट हुई उस वक्त 66 लाख तकरीबन 60,000 रुपया, ये जो है मेरे पास जो मालूमात हैं, अब सीडीए वाले इसका बेहतर तौर पे शायद जवाब दे सकें। तो ये बाकी 2,40,000 रुपया जो उस ज़माने का है, एक 60 के ज़माने का, वो अनपेड है, लोगों ने नहीं ली। और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये उस ज़माने में जब दिया गया तो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ये बड़ा पसमानदा इलाका था और 100 रुपये की गिनती नहीं कर सकते थे। 100 रुपये अगर देना तो गरीब आदमी गिनती नहीं कर सकता था।
مختصر یہ کہ ان ایوارڈز کے تحت زمین لی گئی، اور اس ایوارڈز میں یہ پیکج تھا کہ جن لوگوں کی زرعی زمین ہے ان کو پنجاب اور سندھ میں زمینیں الاٹ کی جائیں گی، مفت نہیں، پیمنٹ پہ ہوئی تھی، یہ بھی میں وضاحت کرنا چاہوں. قیمتاً زمین الاٹ کی گئی، اور اس کا ایک مقصد تھا، ہمیں کمپنسیٹ کرنا نہیں تھا بلکہ ان زمینوں کو آباد کرنا تھا کہ یہ لوگ جائیں اور ان بنجر زمینوں کو آباد کریں. تو اس لیے وہ زمینیں ان لوگوں کو الاٹ کی گئیں، اور وہ لوگ وہاں پہ اس ماحول میں نہیں چل سکے، اور بہت زیادہ چند لوگ تھے جنہوں نے زمینیں رکھیں، باقی لوگوں کو بیچنی پڑیں، اور ریونیو اور یہ جو پسوڑیاں تھیں، ان پڑھ لوگ تھے، یہ چھوڑ چھڑا کے وہاں سے واپس آ گئے. دوسرا ہمارا بینیفٹ تھا پیمنٹ کے علاوہ، وہ یہ تھا کہ لوگوں کے جو مکانات ہیں اس کے بدلے میں، بلڈ اپ پراپرٹی کے بدلے میں رہائشی پلاٹ جو ہے وہ سی ڈی اے نے دینے تھے. اس وقت شروع میں I-9 میں پلاٹ دیے گئے، لیکن لوگوں نے، چونکہ ساتھ ہی ایک ایشو چل پڑا تھا کہ نورپر شاہ کے لوگوں نے 1972 میں سی ڈی اے کے آفس کے سامنے جب پیپل پارٹی کی حکومت آئی تو اس میں وہاں پہ ایک بھوک ہڑتال کی تھی 5 دن کی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو یہی رکھیں گے. اور اس کے بعد 1977 15 اگست 1970 کو سی ڈی اے کی ایک اسپیشل بورڈ میٹنگ میں ایک پالیسی بنائی گئی جہاں سے ماڈل ولیج کا کنسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے. تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو نیشنل پارک ایریے کے علاقے ہیں وہاں پہ لوگوں کو وہیں اسی علاقے میں ماڈل ولیج بنا کے آباد کیا جائے گا، اور جو سیکٹر میں آئیں گے دیہات ان کو I-13 I-10 اور I-14 یعنی I-10 اور I-14 میں ان کو پلاٹ الاٹ کیے جائیں گے. یہ بیسک پالیسی تھی 1977 کی، جس کے اوپر ان لوگوں زمینوں کی ایکوزیشن اور ری ایبیلیٹیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے. اب ہوا یہ کہ جب یہ پالیسی سامنے آئی تو اس کے بعد نورپر شاہ کو انہوں نے کہا کہ ہم ماڈل ولیج بنائیں گے. یہ ماڈل ولیج کا کنسیپٹ جو ہے اس کے بعد شروع ہوا. یہ نواز گردیزی صاحب چیئرمین ہوتے تھے، تو اس ماڈل ولیج کے تحت سب سے پہلے ہمک کو بنایا گیا تھا. ہمک ماڈل ولیج جو ہے بنایا گیا. اس کے بعد یہ 5 ماڈل ولیج ہیں، نورپر شاہ، راول ٹاؤن، شہزاد ٹاؤن اور مرگلہ ٹاؤن، اور ایک کے ساتھ ہی ایک موچی موڑا تیلی موڑی ہے، یہ بھی ایک گاؤں. یہ 5 کی ایک فائل میں منظوری ہوئی کہ یہاں پہ ان لوگوں کو ماڈل ولیج بنا کے یہاں پہ مقامی جو متاثرین ہیں ان کو وہاں پہ آباد کیا جائے گا. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ 3 ماڈل ولیج پہ سی ڈی اے نے کمپلیشن کیا ہے، امپلیمنٹ کیا ہے. ایک راول ٹاؤن بنا ہے آپ کے سامنے، ایک شہزاد ٹاؤن بنا ہے، اور ایک مرگلہ ٹاؤن بنا ہے. باقی نورپر شاہ اور موچی موڑا تیلی موڑی، یہ راول ٹاؤن، یہ اس جگہ کا نام ہے یہ جہاں پہ ٹیولپ جو ہے یہ ہوٹل ہے اس کے سامنے کا علاقہ ہے، اس کو موچی موڑا تیلی موڑی اس کا نام ہے. یہ ان دونوں کو انہوں نے زون 3 میں ڈال دیا، اور اس کے اوپر کہا جی کیونکہ اب زون 3 میں لہٰذا یہ ہم ماڈل ولیج نہیں بنا سکتے. بھائی ہمیں سبسٹیٹیوٹ دینے کے بجائے آپ نے اس کو ایک اور باٹل نیک اس کے آگے لگا دیا، ایک اور مسئلہ پیدا کر دیا. تو یہ پھر اس وجہ سے اس کا انہوں نے رکاوٹ پیدا کر لی. اس کے باوجود آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 1990 میں راجہ پرویز خان MNA تھے اسلام آباد میں، انہوں نے 7 ماڈل ولیج کی سی ڈی اے کے بورڈ سے اپروول لی. اس میں نورپر شاہ ہے، سید پور ہے، ملپر ہے، ماندلہ ہے، لکھوال ہے، اوجڑی کلاں اور یہ موچی موڑا تیلی موڑی، یہ 7 دیہات کی بورڈ نے اپروول دی ہے. اس کے بعد جب 1992 میں سی ڈی اے کی طرف سے زوننگ ریگولیشن آیا تو اس کے تحت انہوں نے ان کی ڈیولپمنٹ پہ ایک قدغن لگا دی، قانونی بندش آ گئی اور وہ اس کو روک دیا گیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ 1996 میں بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم تھی تو وہ مزار حضرت برامام پر تشریف لائیں، تو مقامی لوگوں نے بات کی کہ جی ہمارا ماڈل ولیج پچھلے 20 سال سے بنا ہوا ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی، اور ہم جو ہے دوسری جنریشن جو ہے ایک مشکل زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. کبھی ہماری بجلی بند کر دی جاتی ہے، کبھی پانی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی راستے بند کر دیے جاتے ہیں. تو یہ پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت چیف کمشنر ہوتے تھے اسلام آباد کے، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی، چیئرمین سی ڈی اے اس کا ممبر تھا. اس میں یہ فیصلہ کیا، اس نے کہا گیا کہ ماڈل ولیج پہ امپلیمنٹیشن کی جائے. لیکن جب گورنمنٹ چلی گئی تو وہ معاملات پھر جو ہے ظاہر ہے وہ سیاسی حالات کی نظر ہو گئے. اب یہ 6-7 فیصلے ہیں، اس میں یعنی یہ وہ ثبوت ہیں یا وہ آپ کے پاس آرگومنٹ تھے جس پہ ہم بات کی جا سکتی ہے. اس سے پہلے میں
آپ کو بتاتا چلوں کہ جب 1964 کا ایوارڈ ہوا تو اس ایوارڈ کے اندر سی ڈی اے نے ہمیں ایک ضمانت دی، ایک گارنٹی دی، اور یہ عبارت لکھی ہوئی ہے: دا سی ڈی اے ہیز سنس اپرووڈ provision of rehabilitation facilities. The CDA has since approved provision of rehabilitation facilities under a proper scheme for all the displaced persons of Islamabad. یعنی یہ ایوارڈ کا حصہ ہے، جس ایوارڈ کے تحت آپ ہم سے زمینیں لیتے ہیں، جس ایوارڈ کے تحت ہم سے آپ مکان لیتے ہیں، جس ایوارڈ کے تحت ہم ہماری دکانیں لیتے ہیں، اور جس ایوارڈ کے تحت ہماری جو درخت ہیں، فصلیں یا جو بھی ہے وہ ساری چیزیں لیں، اس ایوارڈ کے اندر یہ لکھ کے دیا کہ ہم آپ کو آباد کاری آپ کی کریں گے۔ یہ انہوں نے نہیں کی۔ اب یہ سید پور کا بھی مسئلہ ہے، نورپور شاہ کا بھی مسئلہ ہے، اور ملپور کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ تینوں جو گاؤں ہیں، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سید پور، نورپور شاہ اور ملپور، ان کی جو مجموعی زمین ہے یہ تقریباً 73-74 ہزار کنال ایکوائر کی گئی ہے۔ یہ تھوڑی زمین نہیں ہے، اور اگر سید پور کو ملا دے تو تقریباً 1,00,000 کنال زمین بنتی ہے۔ اب ان تینوں گاؤں کے لوگوں کو اگر آپ ماڈل ولیج کی شکل میں ان کو آباد کریں تو زیادہ سے زیادہ 20,000 یا 30,000 کنال کر لیں، 30,000 کنال زمین پہ یہ لوگوں کی آباد کاری ہو سکتی ہے۔ 70,000 کنال زمین جو ہے سی ڈی اے کو مفت میں آپ کہہ سکتے ہیں ملتی ہے۔ اور پھر یہ آباد کاری ایسی نہیں ہے کہ آپ مفت میں پلاٹ دیتے ہیں، سی ڈی اے والے ہم سے پیمنٹ لیتے ہیں، پیسے لے کر انہوں نے پلاٹ دینے ہیں، ڈیولپمنٹ میں کے چارجز بھی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو یہ ساری تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ معاملات بورڈ کے فیصلے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ہم کوششیں کرتے رہے، سیاسی طور پہ بھی، اپنے طور پہ بھی، سی ڈی اے کے آفس میں بھی جاتے رہے، لیکن ہماری بات نہیں سنی گئی، بجلی کی بندش کر دی گئی مختلف حوالوں سے۔ تو فائنلی ہمارے پاس ایک راستہ بچتا تھا کہ ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ تو 2020 میں میں نے ایک ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی، اور اس میں میں نے موقف یہ اختیار کیا کہ یہ سی ڈی اے نے ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، تقریباً 7 کمٹمنٹ سے ہمارے ساتھ فیصلے ہیں، لیکن ابھی